میرے دوستوں اور عزیزوں، اس دنیا میں اللہ پاک نے جتنے بھی رشتے ہمارے بنائے وہ سب ایک روز منقطع اور جدا اور ختم ہونے والے ہیں۔ موت ان سب کو کاٹ دینے والی ہے، قاطع ہے وہ ان رشتوں کی، یعنی سب نے اپنی اپنی باری پہ اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ ایک اصول ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی گفتگو نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، میں اب آپ کو ایک ایسی حسین، ایسی خوبصورت بات بتانے لگا ہوں اور قرآن حکیم کے حوالے سے کہ اللہ پاک نے جنت میں پورا فیملی سسٹم بھی بنایا ہوا ہے اور اللہ اس پہ قادر ہیں، اور اپنے حکم سے اللہ پاک ہماری اولادوں کو، ہماری بیویاں، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقربا، یعنی اللہ پاک ان کو بھی اکٹھا فرمانے پہ قادر ہیں، بشرطے کہ وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے سورہ مؤمن کی آیت ہے، پارہ نمبر 24 سورہ مؤمن۔ اس میں اصل میں آیت شروع ہو رہی ہے، آیت کا نمبر تو 8 ہے جو میں نے عرض کرنا ہے، لیکن ایک مضمون شروع ہو رہا ہے کہ جو فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش سنبھالا ہوا ہے، وہ مؤمنین کے لیے مختلف دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اسی میں ان کی ایک دعا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ مؤمن پارہ نمبر 24 آیت نمبر 8۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ اور مفہوم: اے ہمارے رب، اور انہیں یعنی نیک لوگوں کو ہمیشگی کے باغات میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور ان کو بھی یعنی ان کی اولاد جو صالح ہیں، ان کے باپ داداؤں میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ میرے دوستو، یعنی کیسی بڑی بات ہے کہ ہم جب ان رشتوں سے چھوٹیں گے اور اگر یہ نیک اور صالح اور ان کا ایمان خاتمہ میں ہوتا ہے تو اللہ پاک ان کو ہمارے ساتھ اکٹھا کر دیں گے۔ اس کا دوسرا حوالہ سورہ طور میں ہے، پارہ نمبر 27 سورہ طور اور اس کی آیت نمبر 21۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم نے ان کو ان کی اولاد کے ساتھ ملا دیا اور ہم نے ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کی۔ ہر آدمی اپنے اعمال میں اس نے جو کمایا اس کو دیکھنا ہے۔ مفہوم یہ ہے اس آیت کا۔ تو دوستو، اصل بات کی معلوم ہوئی کہ اللہ پاک بھی ہماری فیملی کو بھی وہاں پہ اکٹھا کر دیں گے، اور پھر کبھی نہ کبھی ہمیشہ 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 کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں۔ تو یہ کیا ہی کمال ہوگا اگر ہماری اولادیں، ہماری بیویاں، ہمارے والدین، ہمارے ایسے عزیز و اقربا ہمارے ساتھ جنت میں اکٹھے ہو جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے میرے دوستو، میں نے 2 آیتوں کے حوالے دیے ہیں، سورہ مومن کی آیت نمبر 8، سورہ طور کی آیت نمبر 21۔ اس کی اگر ہو تو آپ تفاسیر بھی دیکھ لیجئے گا۔ تو میرے دوستو، کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی اس طرح سے تربیت اور آبیاری کریں کہ وہ نیک اور صالح ہوں، اور انہیں بتائیں کہ بیٹا دیکھو، میں چلا جاؤں گا، میں چلی جاؤں گی، بیٹا میرے ساتھ جنت میں آ کے ملنا، ہاں ہم اکٹھے رہیں گے، نیک اعمال کرنا، اللہ کے رستے پہ چلنا، اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنانا، تاکہ تمہارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ اس میری آڈیو کو، اس میری بات کو، اس میری گزارش کو میرے دوستو ضرور غور سے سنیے گا۔ اگر کوئی ایسے احباب ہیں ان تک بھی ضرور پہنچائیے گا، چونکہ یہ ایک بڑی خوبصورت اور ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والی چیز ہے اور بڑی خوشی کا سبب ہے کہ اچھا، ہم اپنی اولادوں کو، اپنے ان رشتوں کو وہاں پر بھی پا سکتے ہیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، بشرطے کہ وہ بھی ایمان والے ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں ہماری اولادوں کو بھی ہمارے ساتھ اکٹھا کر دے، تو میں کہتا ہوں پھر تو نور علی نور ہو جائے گا جناب۔